إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في مقام آخر: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةِ الْأَقْلَامِ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں میں رحمت للعالمین بن کر آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جو دین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر مبعوث کیا وہ بڑا ہی مستحکم، پائیدار، روشن اور کجی سے پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لیلھا کنہاریھا لا یزیغ عنھا الا ہالک، کہ اس کی راتیں دن کی طرح روشن ہے اور نہ اس میں کجی کرتا اور نہ ہی اس میں ٹیڑھ نکالتا، سوائے اس کے جس کے اندر ہی کجی ہے، جس کے اندر ہی فتنہ ہے، جس کے اندر ہی گمراہی ہے، ورنہ تو یہ دین اتنا سیدھا اور مستقیم ہے. فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، بے شک وہ اللہ رب العالمین حکمت والا ہے جس نے یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہم پر نازل کی ہے، قیماً بالکل سیدھی، جس کے اندر کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. تو یہی چیز مانگنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں سورہ فاتحہ ہی میں رکھا گیا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کون سا راستہ؟ صراط المستقیم کا راستہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا. کون ہے انعام یافتہ کرو؟ جن پر اللہ رب العالمین نے انعام کیا. انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی نبیوں پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. ان لوگوں کا راستہ دکھایا رب، ان لوگوں کا نہیں. کون لوگ؟
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوبی جن پر تیرا غضب ہوا ہے ان لوگوں کا راستہ نہیں یا رب، اور ان کا بھی نہیں جو گمراہ ہے۔ تو غیر المغضوب علیہم صحیح ترین روایتوں کے مطابق یہود ہے، یعنی اس قوم میں اللہ رب العالمین کا غضب ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین کی اتاری ہوئی شریعت پر رد و بدل، پھیر و بدل کرتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اندر سور بنائے، اس قوم کے اندر بندر بنائے۔ اور ولا الضالین، یہ کون ہے؟ نصارہ، یہ گمراہ قوم تھی، عبادت تو تھی ان کے پاس مگر گمراہ کے اعتبار سے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی الدین، یہ اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ لیکن یہ لوگ اتنے مشغول ہو گئے تھے غلو کے اندر، اللہ رب العالمین عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کے رسول اور بندے ہیں، لیکن یہ لوگ عیسیٰ ابن مریم کو نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیتے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ آیت نمبر 73 میں فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ رب العالمین تین میں سے ایک ہے، یعنی جنہوں نے تین خدائے بنائے اس نے کفر کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دو بنا لے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا اگر تمہاری عبادت میں شریک ہے تو بے شک تم نے بھی شرک کیا، اور شرک کی معافی نہیں ہے۔ تو یہ بدبختی، یہ گمراہی ان لوگوں نے اختیار کر رکھی ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں یا رب، ان لوگوں کا راستہ جن کا اعمال، جن کا عقیدہ اور جن کا عمل بالکل تیرے راستے پر، صراط المستقیم کے راستے پر ہے، ان کا راستہ دکھایا رب۔ اور اس دین کی گارنٹی اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت میں ادا کی تھی، حجۃ الوداع کا موقع، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، بے شک میں نے اسلام کو دین کی حیثیت سے قبول کیا ہے۔ اب اللہ رب العالمین کے سوا کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ کون سا دین؟ جو آپ پر اترا ہے، یعنی قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز، یہ اللہ رب العالمین کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ اتنی وضاحت کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالانہ زندگی کو گزارتے ہوئے اور 30 سال خلفائے راشدین کا زمانہ پاتے ہوئے بھی لوگوں میں گمراہی آئی، لوگوں میں فتنے آئے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اطلاع دی تھی۔ تو اس دور میں ہمارا سب سے اہم ترین کام ہے کہ فتنہ کیا ہے اور ان کو پہچانے اور ان سے بچے، اور ایک مومن کا کردار عطا کرے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اسی لیے آج کا میرا عنوان بھی یہی ہے کہ فتنوں کے دور میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، یعنی دور حاضر فتنہ ہے یا فتنہ کئی ہے یا فتنوں سینکڑا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جانتے ہیں، بچہ یہ جانتا ہے کہ دور حاضر فتنہ ہے، دور حاضر پر فتن دور ہے، دور حاضر میں وہ فتنے سر اٹھا چکے ہیں جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں پہلے اطلاع دی تھی۔ تو یہ جو لوگ گمراہ ہے وہ اسی دور حاضر کے جو فتنے ہیں ان کی تلاش کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں تھوڑی سی بھی اگر سود بودھ رکھنے والا شخص یہ جانتا ہے کہ یہ فتنوں کا دور ہے اور اس کی سنگینی کتنی ہے یا اس سے بچا کیسے جائے، یہ 95% لوگ نہیں جانتے کہ فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے، کیونکہ لوگ تو خود فتنوں میں پڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کرتے وہ فتنہ نہیں ہے، جو غیر کرتا ہے وہ فتنہ ہے، اس عمل پر وہ چلتے رہتے ہیں، یعنی فتنے میں پڑے رہتے ہیں
اور گیروں کا نام لیتے ہیں کہ گیر کرتے وہ فتنہ ہے۔ یاد رکھیے فتنے کی پہچان علم سے ہوتی ہے، اور علم ہمارے پاس محفوظ ہے یوٹیوب واٹس ایپ کے ذریعے۔ آج جتنا بڑا فتنہ موبائل کے ذریعے پھیل رہا ہے جتنا شاید ہی کبھی ہوگا، کیونکہ اس ٹائم جب ٹی وی آیا تھا تو لوگ کہتے تھے ٹی وی کو نہ رکھو اپنے گھروں میں، سب سے بڑا فتنہ ٹی وی ہے۔ لیکن آج موبائل کے مقابل ٹی وی کا 5% بھی فتنہ نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ موبائل غلط ہے، موبائل کے اندر ہزاروں اپلیکیشنز ہے، ہزاروں گروپ ہے جس کے اندر آپ اچھے اور بری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ یہ آپ پر ہے، آپ کو کیا دیکھنا ہے، یعنی اچھے سیکھنا ہے تو آپ کے لیے بہتر ہے وہ چیز، اگر غلط چیز آپ دیکھ رہے ہو تو آپ کے لیے فتنہ آئے گا۔ لیکن اکثریت لوگ اس فتنے میں مبتلا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ فتنے کا لغوی معنی کیا ہے۔ کہ فتنے کا لغوی معنی عربی ڈکشنری میں کہ بھلا دینا یا پگھلا دینا یا جلا دینا، اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ نمبر 104 آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ بے شک بدلے کی آگ تمہیں اس دن اس میں جلا دے گی یا اس میں بھلا دے گی۔ یہ تو اس کا لغوی معنی۔ اگر ہم اس کا عام معنی دیکھیں، یعنی آزمائش، پریشانی، تکلیف، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پہلے ہی بتایا قرآن مجید میں کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تمہیں شر سے، تمہیں خیر سے، تمہیں دے کر، تم سے لے کر، ہر طریقے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ یہی تو ایک مومن کی پہچان ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، یہ اللہ میرے پیچھے کیا رکھا ہے، ہر برائی، ہر تکلیف میرے گھر کیوں ہے؟ یہ ایک مومن کو اللہ رب العالمین آزماتا ہے، اور ہر شخص کو اس کی استطاعت کے انوسار ہی آزمایا جاتا ہے، کسی کو اس کی استطاعت کے زیادہ نہیں آزمایا جاتا۔ اور اگر ہم اس کا شرعی معنی دیکھیں، کس کا؟ اس فتنے کا، تو اصل میں وہ ہر ایک چیز، یعنی دنیا میں ہر ایک چیز، چاہے اکوپمنٹ ہو یا کوئی شخص ہو، ہر طریقے سے تمہارے اعمال، تمہارا عقیدہ، تمہارا عمل کی بربادی ہو رہی ہے، وہ ہر ایک چیز فتنہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں فتنے سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ پہلے ہی بتایا تھا، ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پر چلے، اور صحابہ تھے، اور صحابہ کو فرمایا کہ کیا میں وہی دیکھ رہا ہوں جو آپ دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم تو وہ نہیں دیکھ رہے، آپ ہی بہتر جانتے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ فتنے بارش کی طرح گر رہے ہیں، خود آپ موجود تھے، خود صحابہ موجود تھے، اس وقت یہ فتنے کا دور تھا، اس وقت کا یہ حالات ہے۔ آج ہم سوچے کہاں بچ سکتے ہیں؟ اس لیے ہمیں بچنا بہت ضروری ہے۔ کیسے بچیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کردار پر چلیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت پر چلیں گے، تب جا کر ہم فتنوں سے بچ پائیں گے۔ اور اس فتنوں کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 7082 7082 کے اندر کہ فتنوں کے دور میں چلنے والے سے بہتر ہے کھڑے ہو جانے والا، اور کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے لیٹ جانے والا، اور لیٹ جانے والے سے بہتر ہے خاموش ہو جانے والا۔ یہ فتنے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو یہ جو فتنہ ہے، ایک جو مومن ہوتا ہے وہ اس فتنے سے کیسے بچا، اور اس کا کردار کیا ہونا چاہیے، یعنی اس فتنوں کے دور میں ایک مومن اس نے اپنا کردار کیا رکھنا چاہیے۔ اسی لیے میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی سورہ آل عمران آیت نمبر 7 اور 8، هو الذی انزل علیک الکتاب، بے شک اللہ رب العالمین تجھ پر ایک کتاب نازل کیا ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔
هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات. یاد رکھیے قرآن ہی کے اندر دو طریقے کی آیتیں ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہم پر نازل کیا ہے اس کے اندر دو طریقے کی آیتیں ہیں. کون سی آیتیں؟ محکم. پہلی آیتیں محکم آیتیں، یعنی ٹھوس، بالکل واضح، جس کی تفصیل اتنی واضح ہے ہم سمجھ سکتے ہیں. اگزامپل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا ذکر کیا، زکوٰۃ کا ذکر کیا، حرام حلال کی پہچان بتائی، یعنی وہ ہر ایک چیز جو ہمیں آسانی سے مکمل طور پر پتہ چل جائے، جس کے اندر کوئی اس کی تعویل نہ ہو. اور آگے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب. اور جو محکم آیت ہے اصل میں یہی ہے کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ. اور اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت بتائی، دو آیتیں بتائی میں نے آپ کو، یہ تو محکم آیت ہے پہلی. دوسری آیتیں کون سی ہیں؟ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. دوسری آیت متشابہ آیت جو واضح نہیں ہے، جس کی تفصیل ہم نہیں سمجھ سکتے. ہم کیا کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا، کتنا بھی بڑا عالم ہو. کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بھی ہمیں بتایا ہے. جیسے اللہ رب العالمین عرش عظیم پر مستوی ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن کس پرکار ہے کس پرکار نہیں ہے ہمیں پورا ایکوریٹ نہیں معلوم. فرشتوں کے بارے میں ہمیں جتنا بتایا اتنا معلوم ہے، وہ کیا ہے کیسے آئے ہمیں اس کا معلوم نہیں ہے. یعنی جنت کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، جو کلو ہمیں دیا گیا ہے، جنت کے پھلوں کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے، تو جنت کے پھلوں کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کا ذائقہ کتنا ہے. اصل میں ہے دنیا سے بہتر وہ، لیکن اصل میں ہے کیسا وہ ہم نہیں جانتے. یہ وہ متشابہ آیتیں ہیں جن کو ہم نہیں جانتے. متشابہات. اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. جو لوگ فتنوں میں پڑے رہتے ہیں وہی اصل میں اس متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ. اور اس کی تعویل کے پیچھے جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ ہم بھی تو کیا اللہ رب العالمین جو جتنے فتنے اٹھتے ہیں وہ سبھی ایسی ایسی آیتوں کو لے کر آتے ہیں جس کے بارے میں نہ تو ہم جانتے ہیں نہ کوئی اور جانتا ہے. اس لیے ہمیں ہمارا جو ایک کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے وہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. کہ جو ایک راسخون فی العلم ہے، جو ایک اہل علم ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے کہ وہ جو محکم آیتیں ہیں، ایمان تو دونوں پوری قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے ورنہ تو مسلمان ہی نہیں ہوتا. تو جو محکم آیت ہے اس کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے اور آگے چلتا جاتا ہے. اور جو متشابہ آیت ہے اس کی تعویل میں وہ نہیں پڑھتا، کیونکہ اسے معلوم ہے ہم جسے سمجھ ہی نہیں سکتے اسے اس کی تعویل میں کیوں جائے، پڑھ لیا آگے بڑھ گئے. تو یہ ایک راسخون جو اہل علم ہے اس کا کردار ہے، جو کس نے بتایا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہمیں بتایا ہے. اور اللہ رب العالمین نے بڑی پیاری دعا ہمیں بتائی ہے. اس فتنے کے دور میں وہ دعا ہمیں ضرور ضرور ہر روز پڑھنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. کہ اے اللہ تو ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہ نہ ہونے دینا، ہمیں ہر اس شیطان کی چال سے محفوظ رکھنا اور تیرے راستے پر قائم رکھنا، اور تو بے شک حکمت والا بابرکت والا ہے. یہ دعا ہم نے کس نے سکھائی ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں سورہ آل عمران میں آیت نمبر جو 8 ہے اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا. کس کے ذریعے؟ قرآن کے ذریعے. جو قرآن ہم پر نازل کی گئی ہے کس کے ذریعے؟ جبریل علیہ السلام کے ذریعے جو وحی ہوئی، جو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر.
تو یہ قرآن مجید سے ہمیں اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ باتیں ہمیں کہاں معلوم ہوتی ہے؟ خود قرآن مجید سے، نہ کہ دنیاوی کتابوں سے۔ تو اس لیے ہمیں قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن کو صرف پڑھنا اور قرآن کا ترجمہ سے پڑھنا، یہ بہت فرق ہے۔ اب قرآن بہت سے لوگ دیکھتے ہیں ہمارے محلے میں، کوئی کہتا ہے کہ میں نے 4 قرآن پڑھی، کوئی کہتا ہے میں 5 پڑھ لیا، کوئی کہتا ہے میں نے 10 دن میں پڑھ لی 5 قرآن، تو ابھی تو 20 رمضان اور ہیں اور پڑھ لوں گا۔ تو بے شک اس قرآن کا پڑھنے کا تمہیں فائدہ تو ملے گا، لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین تمہیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب تک آپ کو چاہے دین ہو چاہے دنیا ہو، یہ اگر معلوم نہیں ہوتا کہ سامنے والا کہہ کیا رہا ہے آپ کو، تو اصل میں آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہوگا۔ آپ مسلمان ہو کیوں ہو؟ اس لیے کہ ایک مسلمان گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، یا اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مسلمان گھرانے میں تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ جانیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر جو قرآن نازل ہوئی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں کہہ کیا رکھا ہے۔ اس کے اندر اتنی 114 سورہ ہے، ہر ایک بات کے بارے میں، یعنی ہر ایک چیز کی واضح دلیل، جو سورج کو بنانے کا یہ ان کا پورا جو نظام ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن ہی کے ذریعے سے ہر چیز کی معلومات دی ہے۔ اب ہم قرآن نہ پڑھیں تو پھر ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں میں آپ کو۔ آپ کے پاس جس کو اگر انگلش نہ آئے، اس کے پاس ایک انگلش میں میسج آ جائے، تو وہ میسج کے اندر اگر کوئی اماؤنٹ لکھی ہو، اس کو اتنا ہی سمجھ میں آئے کہ اماؤنٹ لکھی ہوئی ہے، کیا ہے کیا نہیں ہے، 25,000 30,000 50,000، تو اس کو ایک بے چینی ہو جاتی ہے۔ کس چیز کی؟ یہ اماؤنٹ ہے کس چیز کا، کہ کیا میرے بینک میں سے پیسے کٹ گئے۔ اس کا اتنا مطلب ایک طریقے سے ہمارے ماحول کے حساب سے دماغ خراب ہو جاتا ہے اس کا۔ تو یہ کیوں ہو جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے۔ اب جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہوا کیا ہے، جب تک آپ اس قرآن کو پڑھ رہے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ پڑھنا بہتر ہے، لیکن کم از کم ایک بار آپ اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ اپنی زندگی کے اندر ایک بار کم از کم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھو، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہے اللہ رب العالمین ہمیں کس چیز سے روکا ہے، کس چیز سے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ کام تم کرو، یہ نہ کرو۔ ہمیں قرآن مجید سے معلوم ہوگا، اور وہ قرآن جو اسی رمضان المبارک میں نازل ہوئی، اسی آخری عشرے کے اندر۔ اب تو آج 20واں رمضان ہو گیا ہے، تو مغرب کے بعد آخری عشرہ جو آج سے شروع ہو جائے گا۔ اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے کے اندر اپنی کمر کس لیا کرتے تھے۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ وہ نبی کمر اپنے کس رہے کس کے لیے؟ کھیلنے کے لیے تھوڑی کس رہا ہے، عبادت کے لیے، خالص اللہ کی عبادت کے لیے۔ جبکہ نبی کا ہر ایک قدم ہی عبادت ہے۔ پھر یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نبی بھی 10 دن اتنی عبادت میں لگ جاتے ہیں، ہم تو کہاں ہیں پھر اتنے مقابل میں۔ تو یہ 10 دن جو آخری عشرہ ہے، اس کے اندر جو اعتکاف، مسجد میں زیادہ سے زیادہ بیٹھو اور 10 دن اللہ رب العالمین کی ہی عبادت میں گزارو، نہ کہ دنیاوی باتوں میں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آخری عشرے کے اندر وہ ہر ایک رات ہے، یعنی وہ ایک رات جو لیلۃ القدر کی رات ہے، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1644 کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اس رمضان المبارک کے اندر جو آخری اسرہ ہے، یعنی 20 رمضان جانے کے بعد جو 21ویں رمضان سے شروع ہوتا ہے، کب تک؟ چاند دکھنے تک، عید کا چاند دکھنے تک، اس دوران جو آخری اسرہ ہے، اس کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 83 سال 4 مہینے۔ اس وقت تو ایک شخص کی اتنی زندگی بھی نہیں ہوتی جتنی ہمیں عبادت کے اندر، ایک رات کی عبادت ہمیں اگر مل جائے اس آخری اسرے کے اندر تو 1000 مہینے سے بہتر والی رات ہمیں عطا کی جائے گی۔ اور اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک میں جو قرآن نازل کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہی سورہ قدر نازل کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یہ بے شک ایک رات ہم نے تم پر نازل کی ہے لیلۃ القدر کی، یعنی جو یہ قرآن ہے یہ لیلۃ القدر والے دن نازل کی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ ہمیں حلوہ پوری معلوم ہے، بریانی معلوم ہے، مندی معلوم ہے، یہ کھانے کے معاملے میں پوچھ لو، دنیاوی معاملات میں پوچھ لو، لیکن ہمیں پتا ہے اللہ رب العالمین ہمیں کس رات کے بارے میں بتا رہا ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس آخری اسرے کے اندر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اور آسانی کر دی ہے کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 2017 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آخری اسرے کے اندر بھی تم 5 راتوں میں وہ رات کو تلاش کرو۔ کون سی 5 رات؟ 21، 23، 25، 27 اور 29 میں، یعنی ان 5 راتوں کے اندر تم تلاش کرو۔ اتنی آسانی کے باوجود ہم ایک سال کے اندر 5 دن یعنی آخری عشرے کے اندر ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، جس کے اندر جو ہمیں فائدہ ہے، جو شاید ہی اور دن ہمیں ملے۔ اس لیے یہ جو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، اس کے اندر جو نیکیاں ہمیں بٹورنی چاہیے، جو نیکیاں ہمیں ہر قدم پر ملتی ہے، شاید ہی اور کوئی مہینہ ہوگا جس کے اندر ہمیں ملتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو 10 دن عبادت کرتے کرتے لیکن اپنے اہل و عیال کو بھی اٹھاتے تھے۔ کس کے لیے؟ عبادت کے لیے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے آپ، رات جگاتے ہیں۔ کیسی رات؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہم رات جگاتے ہیں اور 1000 مہینے سے بہتر والی رات ہمیں عطا کی جائے گی۔ اس چائے کی ٹپریوں پر بیٹھ کر، پوری رات محلے میں گزار کر، گلی محلے میں گزر کر، بازاروں کے اندر کسی کا نقصان کر کر، تب ملے گی آپ کو یہ رات 1000 والی؟ نہیں ملے گی۔ یہ ملے گی اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر، یا جو نہیں بیٹھ سکتا وہ اپنے گھروں کے اندر خود اٹھے اور اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ میں اٹھائے اور اللہ ہی کی عبادت کرے، تب جا کر وہ آپ کو رات ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم گھومتے پوری رات ہمیں مل جائے گی۔ بنا محنت کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ دنیا ہی میں دیکھ لو، آپ کسی کے پاس جاؤ تو 500 روپے دو میرے کو کا ایک دن کی مزدوری، وہ کہے گا آپ کو کام کہاں کیا ہے؟ ایک دن پہلے تم میرے پاس کام کرو گے پھر میں تمہیں 500 روپے دوں گا، لیکن بنا کام کی مزدوری کوئی نہیں دے گا۔ اللہ رب العالمین نے ایک رات تلاش کرنے کی اتنی بڑی فضیلت بتائی ہے جس کی فضیلت کبھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات کہ جو ہماری عورتیں ہیں
وہ بازاروں کے اندر خوب جاتی ہے. ہاں عید کی شاپنگ کے لیے جاتی ہے اور عید کے لیے تیاریاں بھی کرتی ہے، اس میں کوئی غلط نہیں ہے. لیکن ہماری عورتوں کو کھلے ننگے سر بازاروں کے اندر جانا اور بازاروں کے اندر خوب کھانے پینے کے سامان، حتیٰ کہ تمباکو تک کھلے عام کھاتی ہے، جبکہ وہ تو باطنی یعنی چھپے ہوئے بھی کھانا غلط ہے. لیکن پھر بھی بازاروں کے اندر دیکھیں آج پورا بازار بھرا ہوا ہے عورتوں سے. تو یہ تعلیم کب ملے گی عورتوں کو؟ گھروں میں رہ کر نہیں ملے گی. عورتوں کو جب تم مسجد میں آنے کا حکم دو، انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے کے آؤ، تاکہ انہیں بھی یہ معلوم ہو کہ اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ہمیں کیا کہتا ہے. اور ہم جب تک عورتوں کو اگر مسجد میں نہ لائے تو یہ معمول ایسا ہی چلتا رہے گا. اصل میں ہمارا جو رمضان ہے وہ کھانے پینے کا رمضان ہے، پہننے کا رمضان ہے، پوری راتوں کو گھومنے کا رمضان ہے. اصل عبادت تو ہم کرتے ہی کہاں. لوگ پوری رات جاگتے ہیں، کھیلتے کرتے ہیں اور پورے دن سوتے ہیں، حتیٰ کہ کئی تو عصر کے بعد اٹھتے ہیں. تو یہ عبادت نہیں ہے. عبادت ہے اللہ رب العالمین نے جو قرآن ہم پر نازل کیے اسے پڑھو، نفلی نمازیں پڑھو، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ایسے کلمات بتائے ہیں، یعنی جس کو کچھ نہ آئے وہ کم از کم اس 4 کلماؤں کو دہراتے رہے. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ. کم سے کم اس 4 کلمے کو تو ہم پڑھے دن میں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اس کے بارے میں اس کے فوائد بتائے ہیں، یعنی رمضان المبارک میں پڑھنے کا بہت بڑا نیکی کا فائدہ ہے. اور اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ہر اس کام سے بچائے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک غلط ہے، اور ہر اس کام میں لگائے جو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے. اور ہمیں اللہ رب العالمین اس آخری عشرے کے اندر صرف اور صرف اپنی ہی عبادت میں لگائے، نہ کہ ہمیں غلط کاموں میں، بنا فضول کی راتوں میں. حتیٰ کہ آپ اگر بنا فضول کی راتیں جاگتے اس سے بہتر ہے آپ سو جاؤ. اب کیوں جاگتے ہو راتیں؟ تو اسی لیے اللہ رب العالمین ہمیں راتیں جگانے والا بنائے، لیکن عبادت میں، اپنی عبادت میں ہی، نہ کہ غیروں کی عبادت میں. اور وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأكبر